بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی زندگی کے اپنی عمر مبارک کے 40ویں سال کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت حق کے لیے چن لیا۔ میرے اور آپ کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو قرآن اور حدیث سے ملتا ہے، آج میں آپ کے سامنے وہی بیان کرنے جا رہی ہوں۔ پہلا مقصد میرے اور آپ کے آقا کی بعثت کا، نبوت کا، توحید اسلام کو پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کہ وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، اس کی ذات، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کو بیان کرنا تھا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر پورا اترے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو اور طاغوت شیطانی قوتوں سے بچو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا دوسرا بڑا مقصد رضا الہی کی ترغیب اور عتاب الہی سے بچانا ہے، یعنی کہ نیک باتوں پر خوشخبری اور بری باتوں سے ڈرانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنائیں اور بری باتوں سے ڈرائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا تیسرا بڑا مقصد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور وہ یہ کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم عالمین ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے اور لوگوں کا تزکیہ کر کے انہیں قرب الہی بخشنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا چوتھا بڑا مقصد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، کہ بے شک مجھے اخلاق کو بلندی تک، اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا پانچواں مقصد لوگوں کے درمیان اختلاف اور انتشار کو ختم کر کے انہیں اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال کرنا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف میں مبتلا ہیں۔ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا چھٹا مقصد لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سراپائے رحمت بنانا تھا، انسانیت کی خیر چاہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا۔ آپ کو وہ شان عطا کر دی کہ زندگی کے لیے، ہر گھر کے لیے، ہر شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات باعث سکون اور راحت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ساتواں بڑا مقصد حق کا نفاذ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر ظاہر و غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو برا ہی لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا یہ مقصد دین اسلام کو بطور نظام قائم کرنا اور تمام ادیان پر غالب کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا آٹھواں مقصد تمام مخلوق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل بنانا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کامل نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا نوواں مقصد پورا معاشی نظام قائم کرنا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگیوں کو، جس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو باطریق احسن گزار سکیں۔ لوگوں کو دولت میں توازن کے قیام کے لیے نظام زکوٰۃ، نظام عشر، نظام فطرانہ اور صدقات جیسے نظام عطا فرمائے، اور ظلم و استبداد سے بچانے کے لیے سود، چوری، ڈکیتی، رشوت، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی اور ایسے تمام ذرائع جو انسانیت کے لیے خطرہ ہوں انہیں حرام قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا بہت بڑا مقصد جو 10واں مقصد لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنا تھا اور تمام
حدود و قصاص، اسلامی سزائیں اور تعزیرات دراصل اسی مقصد کے تحت ملتی ہیں کہ جس کے تحت انسانوں کے جمیع حقوق متاثر ہونے سے بچ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تمام مقاصد کو بطریق احسن لوگوں تک پہنچایا اور اپنی سیرت طیبہ کی روشنی میں لوگوں کو اچھی طرح سمجھا دیا تاکہ سب ایک دوسرے کے حقوق کی آبیاری کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اور بعثت کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو سکے۔ آپ سب لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمد